حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز اصلاح عقائد و اعمال ایک سلسلہ وار سیریز ہماری چل رہی ہے، جن میں عقائد کی بھی اصلاح اور اعمال کی بھی اصلاح دونوں موضوعات پر علماء کرام کے خطابات اب تفصیل کے ساتھ سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، بخوبی جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام یعنی اسلامی جو سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام سے اس سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تک ہم 1444 ہجری میں تھے، لیکن محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی ہم 1445 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، محرم الحرام کی اس ماہ کی جو فضیلت اور اس کی جو 10ویں تاریخ ہے یوم عاشوراء، اس کے اندر بھی جو ہے شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کی شہادت، آپ کے قرابت داروں کی شہادت، اور اس کے ساتھ ساتھ عاشورے کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چلو۔ آئیے، محرم الحرام یہ حرمت والے جو مہینے ہیں، یہ ان میں سے یہ پہلا مہینہ جو ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آئیے اس کے متعلق جو ہے اس ماہ کی جو فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ یعنی ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہو تو محرم کے روزے رکھو، فرمایا آقا علیہ السلام۔ یعنی اس ماہ رمضان کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو آقا نے فرمایا کہ تم محرم الحرام کے روزے رکھو، یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، فرمایا یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ ناظرین سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم بھی عطا فرمائی کہ رمضان کے بعد اگر تم کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام میں روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ آئیے اسی طرح جو ہے اور ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ رات کا کون سا حصہ بہتر ہے اور کون سا مہینہ افضل ترین ہے؟ حضور پاک کی بارگاہ میں آپ نے 2 سوال پوچھے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رات کا بہترین حصہ اس کا درمیانی حصہ ہے، فرمایا، اور افضل ترین جو مہینہ ہے اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو، جسے تم محرم کہتے ہو۔ یہ سنن کبریٰ امام نسائی کی جو ہے حدیثی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کا جو بہترین حصہ ہے وہ درمیانی حصہ ہے، اور افضل ترین جو مہینہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جو جسے تم محرم الحرام کہتے ہو۔ تو محرم الحرام کی فضیلت کے تعلق سے جو ہے نا یہ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے، یعنی 3 اشروں کی جو ہے نا تعظیم کیا کرتے، اس میں جو ہے عبادت کیا کرتے۔ تو اس میں حضرت سیدنا عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو 3 اشروں کی جو تعظیم کیا کرتے تھے، تو پہلا جو اشرہ ہوتا تھا وہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ، اور جو دوسرا جو صحابہ کرام کا معمول تھا ذوالحجہ کا پہلا اشرہ،
اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ یہ جو ہے حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے معمولات کو انہوں نے بیان فرمایا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آئیے میں اب عاشورہ کے تعلق سے 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، اور عاشورہ کی جو فضیلت ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا یہ جو دن ہے یہ بڑا بابرکت دن ہے، اور یہ اس دن جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن 10 محرم الحرام، تو اس کو جو ہے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ ایک بات یہ ہے کہ عاشورے کا جو نسبت ہے، عاشورے کا جو تعلق ہے، ایک تو انبیاء علیہم الصلوۃ یعنی سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ سے بھی متعلق ہے، اور دوسرا جو ہے نا نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی عاشورے کے دن ہوئی ہے، تو لہذا جو ہے عاشورے کو ایک تو جو ہے سابقہ انبیاء کرام سے بھی اس کو نسبت ہے، اور دوسرا جو ہے نواسہ رسول حضرت امام علی مقام کی شہادت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ آئیے یوم عاشورہ کے متعلق جو نسبت ہے، مبارک جو نسبتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ یوم عاشورہ کو انبیاء علیہم السلام سے جو خصوصی نسبت حاصل ہے، اس لیے جو ہے نا یہ مبارک دن بہت بابرکت اور اہم دن ہے۔ آئیے اس مبارک دن کی نسبتوں کا میں مختصر آپ کے سامنے جو ہے نا تذکرہ کرتا ہوں، اسے آپ سماعت فرما لیں۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی، اور فرعون کو جو ہے اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا اور غرق کیا۔ اور دوسری جو نسبت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ جو ہے نا جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور اسی طرح چوتھی جو نسبت ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کیا وہ عاشورے کا ہی دن تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بھی جو ہے نکالا گیا تو عاشورے کا ہی دن تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت بسعادت ہوئی وہ بھی جو ہے نا دن عاشورے کا دن تھا، اور اسی طرح جو ہے نا آپ آسمان پر جو اٹھائے گئے اور وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جو نا بینائی ختم بھی ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اس وقت آپ کو بینائی عطا فرمائی، تو وہ دن بھی جو ہے عاشورے کا دن تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی عاشورے کا دن تھا، اور اسی روز اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، پریشانی اور مصیبت اور آپ کی بیماری کو دور فرمایا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اور یوم عاشورہ کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص لوگوں کی مغفرت کا مزدہ خوشخبری آپ کو سنائی گئی، آقا علیہ السلام کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص لوگوں کی مغفرت کا جو مزدہ اسی جو ہے نا دن یوم عاشورہ کے دن ہی ملا۔ اس کو جو ہے نا شارح بخاری حضرت نزہۃ القاری کے اندر جو ہے نا جو شرح البخاری ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 409 کے اندر یوم عاشورہ کی جو مبارک نسبتیں ہیں اس کے تعلق سے جو ہے نا اس میں بیان کیا گیا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ آئیے عاشورے کے تعلق سے جو ہے نا ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ زمانے جاہلیت میں جو ہے قریش یوم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کو جو غلاف ہے وہ تبدیل کیا جاتا، اور خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی جو ہے نا بڑی تعداد آباد تھی، یعنی مقام خیبر پہ اور جو ہے نا مدینہ پاک کے اندر جو ہے نا یہودیوں کی بہت بڑی جو ہے نا تعداد آباد تھی، اور چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا تو بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو جو ہے نا فرعون سے نجات پائی تھی، تو لہٰذا اس دن کو بطور عید کے جو ہے نا قوم بنی اسرائیل اس کو منایا کرتی، اور جو ہے روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام جو ہے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا، ان سے پوچھا کہ آج کا دن کا جو روزہ ہے، جو 10 محرم الحرام کا عاشورے کا جو روزہ ہے وہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے عرض کیا کہ یہ عظمت والا دن ہے، یہ بابرکت دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن جو ہے نا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی جو ہے اس دن جو ہے ہمیشہ معمول کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری جو نسبت موسیٰ سے میرا جو تعلق ہے اس سے زیادہ ہے، فرمایا
تم سے زیادہ تعلق ہمارا موسیٰ سے ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو جو ہے نا روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو گویا جو ہے نا حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ کے، تم سے زیادہ تعلق ہمارا موسیٰ سے ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو اس دن روزہ بھی رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے تعلیم عطا فرمائی کہ وہ اس دن یوم عاشوراء کا دن کا روزہ رکھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو ہے نا 10 محرم الحرام عاشورے کا جو روزہ ہے آقا علیہ السلام نے جو رکھا، اور سرکار نے فرمایا کہ جو نا صرف 10 کا روزہ رکھا نہ جائے، 9 یا 10 یا 10 یا 11، یعنی عاشورے کا روزہ ایک روزہ رکھا نہیں جاتا بلکہ 9-10 کو روزہ رکھا جائے یا 10 یا 11 کو روزہ رکھا جائے۔ تو یہ جو کیونکہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ 9-10 اس لیے رکھے، ایک روزہ رکھیں گے تو ہماری مشابہت یہودیوں سے ہو جائے گی، تو حضور نبی کریم نے اس کے پیش نظر فرمایا کہ جو نا 9 یا 10 یا 11 کے دن کا ان دونوں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، عاشوراء کا جو روزہ رکھنے کا جو حکم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور یہ روزہ جو ہے نا عاشورے کا روزہ فرض بھی تھا، یعنی شروع میں جو ہے عاشورے کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزہ رمضان کی جب یہ مہینے کے روزے کی جب فرضیت آ گئی، اس کے بعد میں جو ہے نا عاشورے کے روزے کا جو حکم تھا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ تو لہذا جو ہے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا جو روزہ رکھا جاتا تھا، یہ دو روزے جو ہے نا یہ روزے فرض تھے مسلمانوں پر۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے نا یہ روزے کا حکم جو ہے منسوخ کر دیا گیا۔ اب آئیے کہ یوم عاشورے کی فرضیت اگرچہ کہ منسوخ ہو چکی ہے، مگر بارگاہ رسالت مآب سے اس دن کا روزہ رکھنے کی جو ترغیب دلائی جاتی ہے، اس سلسلے میں جو ہے نا میں آپ کے سامنے کچھ فرامین رکھتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورے کا جو روزہ ہے، حضور نبی نے فرمایا عاشورے کا جو ایک روزہ ہے 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی عاشورے کے روزے کی جو فضیلت ہے، 1 سال کے جو گناہ ہے بندے کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کے اس گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو عاشورے کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ روزے جو ہے حضور نبی کریم نے جو ہے نا اہتمام کیا، یہ سنت ہے، اور جو ہے عاشورے کے روزے کی سرکار دو عالم نے تعلیم عطا فرمائی۔ یہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اب یہ جو ہے نا حضور نبی کریم نے اس کا اہتمام کیا اور تعلیم عطا فرمائی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ 9 اور 10 یہ 2 روزوں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے 2 سال کے روزوں کے برابر کا ثواب اس کو عطا فرما دیا جاتا ہے، اور عاشورے کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا عاشورے کے روزے کی رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ، یہ بندے کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو نا گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو جو ہے اگر کوئی اہتمام کرتا ہے روزوں کا تو 1 سال کے روزوں کا جو ہے نا برابر اس کو ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جو ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے روزوں کے برابر، اور عاشورے کا جو روزہ اہتمام ہوتا ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر جو ہے نا اس کا جو ہے نا ثواب ہے، یا اس کے حساب سے جو ہے نا بیان کیا گیا کہ یعنی یہ فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ یوم عاشوراء جو ہے یہ اس کا احترام جو ہے جانور بھی کیا کرتے تھے۔ یوم عاشورے کا اہتمام علامہ امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے لطائف المعارف، اس کا پہلا باب خود جو ہے نا محرم الحرام کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے جو ہے بیان فرمایا۔ اس کے اندر جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ عاشورے کا جو دن ہے بڑا بابرکت دن ہے، تو اس کا احترام جو ہے انسان تو انسان بلکہ جو ہے نا جانور بھی جو ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت سیدنا قیس بن عبادہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ وحشی جو جانور ہوتے ہیں، درندے جو ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کو جو ہے علامہ امام ابن رجب الحنبلی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا۔ اور سیدنا فتح بن شخرف فرماتے ہیں کہ میں روزانہ چنٹیوں کے لیے روٹی توڑ کر ڈالتا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ جو ہے میرا یہ معمول ہوتا، میں جو نا چنٹیوں کو جو ہے روٹی توڑ کر ڈالتا تھا۔ جب عاشورے کا دن آتا تو میں دیکھتا چنٹیاں اسے نہیں کھاتی تھی، چنٹیاں اسے نہیں کھاتی تھی، روزانہ روٹیاں جو ہے نا توڑ کے ڈالتے تھے۔ تو لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدنا فتح بن شخرف فرماتے ہیں کہ میں روزانہ جو ہے چنٹیوں کو روٹی ڈالتا تھا، چنٹیاں روٹیاں کھا لیتی تھی، لیکن عاشورے کا جب دن آتا تھا تو چنٹیاں جو ہے نا ان کو جو ہے
تناول نہیں کرتی تھی، ان کو نہیں کھاتی تھی۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابوالحسن علی بن عمرو خزیونی فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کو چونٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں، یعنی کئی بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں، ان کا جو ہے نا یہ معمول بھی رہا، اور انہوں نے آزمایا بھی ہے، اس کو دیکھا بھی ہے، تو اس لیے وہ بیان کیا۔ اس طرح امام ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب میں لطائف المعارف میں اس کو جو ہے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہے عباسی جو خلیفہ القادر باللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، اسے بہت حیرت ہوئی، اور اس نے سیدنا ابوالحسن قزوینی سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا عاشورے کے دن چونٹیاں روزہ رکھتی ہے۔ تو کئی لوگوں نے آزما کر دیکھا ہے کہ عاشورے کا دن بڑا اہتمام کا، چونٹیاں بھی اہتمام کرتی ہیں اس کا۔ اور علامہ ابن ناصر الدین دمشقی جن کی جو وفات 842 میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو ایک شخص گاؤں آیا تو بتایا کہ آج وحشی جانور روزے سے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ وحشی جو جانور ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اس آدمی کو ایک باغ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا بیان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عصر کے بعد ہر طرف سے وحشی جانور آنے لگے، یعنی جو گوشت خور ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، جو گوشت کھانے والے، تو وہ جو ہے سارے جانور ایک باغ میں جو ہے نا جمع ہو گئے، اور ہر طرف سے وحشی جانور آنے لگے اور باغ کو گھیر لیا، اور ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ وہ جانوروں کے سر، جو وحشی جانور تھے، ان کے سر آسمانوں کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ کسی ایک نے بھی، یعنی ان میں سے کسی ایک نے بھی اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھایا عصر کے بعد بھی۔ جو ہی سورج غروب ہو گیا، یعنی دیکھیے کہ یہ سحر سے لے کے افطار تک کا یہ وقت تھا، جو ہی جو ہے سورج غروب ہو گیا اور روزے کا وقت ختم ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یہی وحشی جانور جو ہے نا ان میں سے گوشت کو تناول فرما رہے ہیں۔ اور جو ہی سورج غروب ہو گیا تو جانور جو ہے نا گوشت پر ٹوٹ پڑے، اور جلدی جلدی سب جو ہے نا جانور وہ گوشت کو کھا چکے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے یہ کتاب میں مجموعے فیہ رسائل للحافظ ناصر الدین، یہ آپ نے اپنی کتاب میں جو 842 ہجری میں جن کا وفات ہوا ہے، جن کی وفات ہوئی، انہوں نے جو ہے نا اس واقعے کو لکھا بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے محرم الحرام کے اور جو ہے عاشورے کی فضیلت کے تعلق سے یہ کتب میں روایتیں موجود ہیں۔ آئیے اس کا جو دوسرا جو اس یوم عاشورے سے جو تعلق ہے، میں نے عاشورے کی نسبت سے چند باتیں آپ پہ گوشت گزار کیا تھا، اب آئیے کہ میں عاشورے کے تعلق سے جو کیونکہ ایک اہم ترین واقعہ اور جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے شہزادے، حضور پاک علیہ السلام کے نواسے، سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام عاشورے کے دن بھی ہوئی ہے۔ تو لہذا جو ہے ہم اہل سنت والجماعت جو ہے محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی کوئی خوشی کا کام ہم نہیں کرتے، اگرچہ کہ شریعت میں اجازت ہے کہ انسان کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اہل بیت اطہار کی شہادتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کے شہزادوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، حق کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا ہے، تو لہذا ہم جو ہے محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے ہم ذکر مجالس امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے قرابت داروں کی اور آپ کے اہل خانہ کی شہادتوں کا ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ تذکروں کو سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور یاد حسین کے جلسے منعقد کرتے ہیں، ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، مناقب اہل بیت کو سنتے اور سناتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں یعنی بیٹھ جائے، اور جو محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ مزید و محبت جو ہے اہل بیت کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، کہ ہم جو ہے محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے ہم شہداء کربلا کا تذکرہ سنتے اور سناتے ہیں اور ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا جو ہے اہل بیت اطہار کی یہ شہادتوں کے واقعات حضور پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اپنے شہزادے، اپنے جو ہے نواسے، سرکار دو عالم فرماتے تھے، یہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شہزادے، یہ نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے اسلام کے لیے جب اپنی گردنوں کو کٹا دیا، حق کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا دیا، باطل سے انہوں نے کسی صورتحال میں سمجھوتا نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے حق کے لیے اپنی گردنوں کو انہوں نے کٹا دیا۔ اسی عظیم قربانیاں اہل بیت اطہار نے دی ہے، اسلام کے لیے دی ہے، تو گویا انہی کی وجہوں سے آج اسلام بچا ہوا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور دین بچا ہے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے شہزادوں کی وجہ سے۔ تو گویا سامعین، ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ یہ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی، اگرچہ کہ بہت ساری نسبتیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن جو ہے ہمیں شہادت امام علی مقام کا غم ہمیشہ جو ہے ہمارے دلوں میں تازہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح بزرگان دین، اولیاء، صالحین، سلف صالحین کے اگر معمولات کو دیکھا جائے، کیسے کیسے ان کی احوال اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کو جو ہے سراج الہند کہا جاتا ہے،
آپ کے گھر میں جو ہے ہر سال جو ہے 2 محفلیں بڑی منعقد ہوتی تھی، 2 محفلیں بہت ہی یعنی ہر گھر میں سال میں جو ہے 2 مجالس 2 محافل آپ کے پاس جو ہے نا منعقد ہوا کرتی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیسے بڑے محدث ہیں، یہ وقت کے مجدد گزرے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے پوتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پھر شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ آپ گھر میں جو ہے سال میں 2 مجالس 2 محافل آپ جو ہے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اہتمام کرتے۔ ایک مجلس آپ کی مجلس میلاد ہوتی، اور دوسری جو مجلس اور 2 محفل ہوتی تھی وہ مجلس شہادت حسین۔ یہ دوسری جو مجلس کا جب ذکر کرتے فرماتے یہ مجلس بروز عاشورہ یا اس سے 1 دن قبل جو ہے ہوتی تھی، اور اس مجلس میں تقریباً یعنی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ 400-500 سے جو ہے 1000 آدمی تک جو ہے جمع ہوتے تھے۔ درود شریف پڑھا جاتا، محمد اور آل محمد پر درود شریف کا معمول کا اہتمام ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے نا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا جو ہے خطاب ہوتا، ذکر شہادت حسین بیان کیا جاتا، فضائل امام حسین بیان کیا جاتا، اور جو ہے آپ کو قتل کرنے والے جو قاتلین ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا تذکرہ کیا جاتا۔ تو گویا جو ہے کھانے کا اہتمام کرنا، ذکر مجالس امام حسین کا انعقاد عمل میں لانا، یہ بڑے بڑے اجلاء علماء محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو گویا جو ہے ہمیں چاہیے کہ یوم عاشورہ کا دن جو ہے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جو ہے اہل خانہ کی بہت بڑی شہادتیں ہوئی ہے، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے مناقب کو، فضائل کو، اور اسی طرح جو ہے اہل بیت اطہار کے مقام کو، ان کے مرتبوں کو اور ان کی شہادتوں کو یاد کریں۔ اپنے بچوں کو بھی جو ہے اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، کیونکہ جو ہے نا حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث علی حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی تلاوت القرآن۔ بچپن سے اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تعلیم دو، حضور نے فرمایا۔ ایک، میری محبت کی تعلیم دو، دوسرا جو ہے میرے اہل بیت اطہار کی محبت کی تعلیم دو، اور قرآن مجید کی قرأت، قرآن مجید کی تلاوت کی تعلیم انہیں عطا فرما۔ تو 3 باتیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں محبت رسول، محبت اہل بیت اور تلاوت قرآن مجید، یہ 3 چیزیں ان کو جو ہے بچپن سے ان کے دلوں میں ڈال دو۔ یعنی ان کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، نماز کے لیے کوئی عمر ہے بچے کے لیے، جب بچہ اتنے سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دو، پھر اس کے بعد جو ہے نماز نہ پڑھے ایک عمر کے بعد تو اس پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، قرآن مجید کی تعلیم، تلاوت کی تعلیم، ان کو بچپن سے ہی ان کے دلوں میں ڈال دو۔ تو گویا آج یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو محبت رسول دیں اور انہیں محبت اہل بیت دیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان ہے۔ تو گویا جو ہے محبت رسول، محبت اہل بیت اور قرآن مجید کی تلاوت کی تعلیم ہم اپنی اولاد کو دیں گے، کیونکہ آج فتنوں کا زمانہ ہے، اہل بیت اطہار کی محبت سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہم اپنے دلوں میں بھی بسا لیں، اور اپنی اولاد کے دلوں کے اندر بھی جو ہے نا محبت رسول اور محبت اہل بیت اور قرآن مجید کی تلاوت کی تعلیم ان کے دلوں میں بٹھا دیں، تاکہ جو ہے بچپن سے ہی ان کا عقیدہ درست ہو جائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو محرم الحرام اور یوم عاشورہ اور شہادت امام علی مقام، ان تمام چیزوں کو یاد کرنے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔